السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 3 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ بچوں، یہ ہمارے سبق نمبر 3 کا دوسرا ویڈیو ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے تدریسی نکات کیا کیا تھے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، جس کے اندر برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریز اور مراٹھا، متعینہ فوج کیا تھی اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ چھترپتی پرتاپ سنگھ کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ چھترپتی پرتاپ سنگھ جب پیشوائی کا خاتمہ ہوا، اس وقت ساتارا کے چھترپتی پرتاپ سنگھ گدی پر تھے۔ انگریزوں نے ان سے معاہدہ کر کے حکومت کے انتظامات میں مدد کرنے کے لیے گرینڈ ڈف نامی افسر کو نامزد کیا۔ بعد میں انہیں گدی سے اتار کر کاشی بھیج دیا گیا، جہاں 1847 میں ان کی موت ہو گئی۔ چھترپتی پرتاپ سنگھ کے وزیر رنگو باپو جی گپتے نے انگلستان تک جا کر اس ناانصافی کے خلاف فریاد کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ آگے چل کر لارڈ ڈلہوزی نے گود لینے کی رسم کو نامنظور کر کے 1748 میں ساتارا کی حکومت کو ضم کر لیا۔ دیکھیں بچوں، یہ جو چھترپتی پرتاپ سنگھ تھے، یہ ساتارا کے چھترپتی تھے۔ ان کی حکومت جو ہے انتظامات کے لیے انگریزوں نے ایک افسر جس کا نام تھا گرینڈ ڈف، اس کو نامزد کیا تھا۔ بعد میں جیسے انگریزوں کی طاقت بڑی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا، ان کو گدی سے اتار کر کاشی بھیج دیا، جہاں پر ان کی موت ہو گئی 1847 میں۔ اس کے بعد چھترپتی پرتاپ سنگھ کے وزیر جو تھے، جن کا نام تھا رنگو باپو جی گپتے، یہ انگریزوں کے خلاف جو ہے قانونی لڑائی جس طرح لڑی جاتی ہے اس طرح سے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے جو اپنے مراسلات، جو لیٹر لکھے، انگلستان تک پہنچے وہ کہ انگریز ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی فریاد نہیں سنی گئی۔ اس کے بعد جو نیا گورنر جنرل آیا جس کا نام تھا لارڈ ڈلہوزی، اس نے جو گود لینے کی جو رسم تھی اس کو نامنظور کیا، اور 1848 میں ساتارا کی حکومت کو اس نے ضم کر لیا۔ اب یہ گود لینے کی رسم کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ مر جاتا، اس کا انتقال ہوتا، تو اس کی جگہ اس کی اولاد میں اس کا جو ولی عہد ہوتا اس کو وہاں کا چھترپتی یا پھر بادشاہ بنایا جاتا۔ اگر اس کی عمر کم ہے، نابالغ ہے، تو اس کو گدی پر بٹھا کے کام کاج اس کا جو سرپرست ہوتا وہ دیکھا کرتا۔ تو یہ جو گود لینے کی جو رواج تھا، یہ لارڈ ڈلہوزی نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چھترپتی پرتاپ سنگھ کی جو بارے میں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ ساتارا شہر کے مادرا کے مقام پر تالاب تعمیر کر کے اس کے پانی شہر میں پہنچایا۔ شہر میں انہوں نے سڑکیں بنائے، سڑکوں کے دونوں جانب درخت لگائے، لڑکے لڑکیوں کو سنسکرت اور مراٹھی اور انگریزی سکھانے کے لیے انہوں نے اسکول قائم کیے۔ ایک چھاپ خانہ بھی انہوں نے بنایا، اس میں کئی مفید کتابیں انہوں نے منگوائی، مفید کتابیں چھپوائی۔ 1827 میں سیاست کے موضوع پر سبھا نیتی نامی کتاب لکھ کر چھپوائی۔ انہوں نے ساتارا سے مہابلیشور تک، پرتاپ گڑھ تک سڑکیں بنوائی۔ اس سڑک کو آگے مہاڑ تک لے جایا گیا۔ چھترپتی پرتاپ سنگھ روزانہ خود روز نامچہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے چھترپتی پرتاپ سنگھ کے بارے میں تھی جو ہم نے ابھی جانی۔ بھارت پر برطانوی حکومت کے اثرات۔ دو عملی نظام حکومت۔ رابرٹ کلائیوڈ نے 1765 میں بنگال میں دو عملی نظام حکومت قائم کیا۔ لگان وصول کرنے کا کام کمپنی نے اپنے ذمہ رکھا، لیکن امن و امان اور انتظامی امور کی ذمہ داری بنگال کے نواب کو سپرد کر دی۔ اس کو دو عملی نظام کہتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، جو محصول مل رہا تھا، یعنی پیسہ
جو ملتا تھا وہ انگریز جمع کرتے تھے اور انتظام انہوں نے وہاں کا جو مقامی حکمران تھا اس کے ذمے دی تھی. یعنی ان کی نیت بالکل ہی صاف نہیں تھی. وہ صرف ہندوستان میں مال و دولت لوٹنے کے لیے آئے تھے، اس لیے لگان وصول کرتے تھے. اب اس کے اندر کچھ چند افسر ایسے تھے جو کہ لگان وصول کیا کرتے تھے اور اس کو بادشاہ کے پاس جمع نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے حکومت چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا. کچھ عرصے بعد جو ہے اس کے برے نتائج سامنے آنے لگے. عوام سے بطور محصول وصول کیے گئے روپیوں سے کمپنی کے افسران اپنی جیبیں بھرنے لگے. بھارت سے تجارت کرنے کا پروانہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل تھا، اس لیے انگلستان کی دوسری تجارتی کمپنیاں اس سے حسد کرتی تھی. ہم جانتے ہیں ابھی کہ دوسری کمپنیوں کو جو ہے یہاں پہ تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے دوسری کمپنیاں کیا ہونے لگی، ان کی حسد جلن ایک نرمان ہو گئی تھی، ایک پیدا ہو گئی تھی. کمپنی نے بھارت میں کیے جانے والے کاروبار پر انگلستان میں تنقید ہونے لگی، اس لیے انگلستان کے پارلیمنٹ نے کمپنی کے کاروبار پر قابو رکھنے کے لیے چند اہم قوانین بنائے. تو یہ سب جو چیزیں چل رہی تھی اس کی نظر جو ہے جو وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی انگلستان کی، ان کی نظر تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں کیا کر رہی ہے. اس لیے یہ جب چاروں طرف سے تنقید ہونے لگی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر، لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، جیسے افسران جو کہ اپنی جیبیں بھرنے لگے. یہ سب ہونے کے بعد وہاں کی پارلیمنٹ نے کچھ قانون بنائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے. اب وہ قوانین کیا تھے آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں. پارلیمنٹ نے جو قوانین منظور کیے تھے وہ تھے 1773 کے ریگولیٹ ایکٹ کی روح سے بنگال کے گورنر کو گورنر جنرل کا اعلیٰ عہدہ دیا گیا. اس قانون کی روح سے لارڈ وارن ہیسٹنگ گورنر جنرل بن گیا. اسے ممبئی اور مدراس کے علاقوں کی پالیسیوں پر کنٹرول رکھنے کا اختیار دیا گیا. اس کی مدد کے لیے 4 اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی. 1748 میں بھارت سے متعلق پٹ کا قانون منظور کر لیا گیا. بھارت میں کمپنی کے کاروبار پر پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ایک مستقل نگراں بورڈ بنایا گیا. بھارت کے سیاسی معاملات میں کمپنی کے احکامات نافذ کرنے کا اختیار اس بورڈ کو دیا گیا. اس کے بعد جو کمپنی بنی تھی اس کے اوپر جو ہے بہت سارے پابندیاں عائد کی گئی اور ایک جو مستقل رکن بورڈ بنایا گیا وہ کیا کرتا تھا، ہر 10 سال میں اپنی رپورٹ یہاں سے دیتا تھا. جیسے 1813 میں، پھر اس کے بعد 1843 میں، اس کے بعد 1853 میں، یعنی 20 سال کے جو فرق ہوا اس میں کمپنی کے کاروبار میں رد و بدل کے لیے پارلیمنٹ نے نئے قانون بنائے. اسی طرح بھارت میں کمپنی کی انتظامیہ پر انگلستان کی حکومت کا براواسط قبضہ ہو گیا. برطانوی حکومت کی آمد کے ساتھ ہی بھارت میں نیا انتظام حکومت رائج ہوا. ملکی نوکرشاہی، فوجی محکمہ، پولیس اور عدلیہ بھارت میں انگریزوں کی حکومت کے اہم ستون تھے. تو اس طرح یہ پوری حکومت جو برطانیہ کی تھی وہ ہندوستان میں قائم ہو چکی تھی. ان کے قانون، ان کے نوکرشاہی، ان کے فوجی محکمے، ان کی عدالتیں، یہ تمام ہندوستان میں قائم ہو گئی. ملکی نوکرشاہی. بھارت میں انگریزوں کی حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے انہیں نوکرشاہوں کی ضرورت تھی. لارڈ کارنوالیس نے اس نوکرشاہی کی تشکیل کی. یہ ملکی نوکرشاہ انگریزوں کے انتظامیہ کا ایک اہم جزو بن گئی. لارڈ کارنوالیس نے کمپنی کے افسران پر پابندی عائد کر دی کہ وہ اپنی ذاتی تجارت نہ کریں. اس کے لیے اس نے افسران کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا. اس نے انگریزوں کے زیر اقتدار علاقے کو انتظامی سہولت کی غرض سے ضلعوں میں تقسیم کر دیا. کلیکٹر ضلع کا حاکم اعلیٰ ہوتا تھا. محصول جمع کرنا، انصاف کرنا، امن و امان و نظم و نسق قائم کرنا اس کی ذمہ داری تھی. افسران کا تقرر مقابلہ جاتی امتحان، انڈین سول سروس ICS کے ذریعے کیا جانے لگا. تو یہ جو لارڈ کارنوالیس جو تھا انہوں نے
ہندوستان کے اندر ایک اچھا انتظامیہ قائم کرنے کی پوری کوششیں کی، کئی پابندیاں لگائی۔ جو انگریز افسران تھے وہ تجارت نہیں کر سکتے تھے، ضلع کا حاکم کلیکٹر ہوا کرتا، ایک ایگزام لیا جاتا افسران کی تقرر کے لیے، اسے ICS یعنی انڈین سول سروس کہا جاتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامی امور تھے اس میں فوج اور پولیس کا دستہ بھی شامل کیا گیا۔ بھارت میں انگریزوں کے زیر اقتدار علاقوں کی حفاظت کرنا، نئے علاقوں پہ قبضہ کرنا، بھارت میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کو فروغ کرنا فوج کی ذمہ داری تھی۔ ملک میں قانون اور نظم و نسق قائم رکھنا، پولیس محکمے نظم و نسق یعنی انتظام چاک چوبند رکھنا، اگر کوئی انگریزوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کو دور کرنا، یہ انگریزوں کی ذمہ داری تھی۔ بغاوت کو پوری طرح سے کچل دیا گیا تھا۔ عدالتی نظام، انگریزوں نے انگلستان کی عدالتی نظام کی طرز پر بھارت میں نیا عدالتی نظام قائم کیا۔ ہر ضلع میں دیوانی معاملات سے متعلق مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے دیوانی عدالتیں اور جرائم سے پیش مقدمات کے لیے فوجداری عدالتیں قائم کی گئی۔ ان کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے عدالت عالیہ ہائی کورٹ قائم کیے گئے۔ انگریزوں نے جو ان کا سسٹم تھا عدالت کا وہ بھی ہمارے پاس رائج کر دیا۔ اس طرح سے 2 عدالتیں عمل میں آئی، ایک ہوئی دیوانی یعنی زمین جائیداد کے جو معاملات ہوتے ان عدالتوں میں فیصلے ہوتے دیوانی عدالتوں میں، اور جو جرائم ہوتے جس طرح کے الگ الگ قسم کے جو جرم ہیں اس کے فیصلے جرائم والی عدالت جس کو فوجداری عدالت کہا جاتا تھا ان میں ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ اور اگر اس میں اگر کسی کو نظر ثانی کرنا ہے یعنی اگر وہ فیصلے سے متفق نہیں ہے، فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہے، تو وہ اگلی کورٹ میں یعنی جس کو ہائی کورٹ کہا جاتا تھا وہاں پر اپنی سنوائی کے لیے جا سکتا تھا۔ قانونی مساوات، بھارت میں پہلے مختلف مقامات پر مختلف قانون رائج تھے۔ ہم جانتے ہیں الگ الگ ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، حکمران جو ہوا بادشاہ جو ہوتا اس کے حساب سے وہ اپنے ریاست کے قانون بناتا تھا۔ انصاف کے معاملے میں ذات پات کی تفریق کی جاتی تھی۔ لارڈ میکلے کی سربراہی میں قائم کردہ قانونی کمیٹی نے قانونی ضابط طے کیے اور پورے بھارت میں یکساں قانون نافذ کیا۔ انگریزوں نے یہ اصول رائج کیا کہ قانون کی نظر میں تمام افراد مساوی ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو اچھی ہو گئی تھی کہ ہندوستان میں جو قانون جو رائج تھا وہ سب کے لیے برابر تھا، اور یہ پورے ہندوستان میں ایک طرح کا قانون نافذ کیا گیا۔ جو ذات پات کی تفریق تھی ہمارے ملک کے اندر اس کو روکنے کا کام ان قانون نے کیا۔ اس نظام میں بھی بعض خرابیاں تھیں۔ یورپ کے لوگوں پر مقدمات دائر کرنے کے لیے علیحدہ عدالتیں اور الگ قوانین تھے۔ نئے قوانین عام لوگوں کی فہم سے بالا تر تھے۔ عام لوگوں کے لیے انصاف حاصل کرنا بہت مہنگا ثابت ہوتا تھا اور برسا برس مقدمات جاری رہتے تھے۔ تو بچے یہ جو قانونی مساوات تھی اس میں جو انگریز افسران تھے ان کے لیے یہ قانون لاگو نہیں تھے، ان کی عدالتیں الگ ہوا کرتی۔ اگر ہندوستان میں بھارت کے جو عوام ہیں اس کے اوپر اگر کوئی انگریز افسر ظلم زیادتی کرتا، اس کے خلاف اگر کوئی مقدمہ دائر کرنا ہوتا تو اس کے لیے ان کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر جا کر ہم کو انصاف مانگنا پڑتا، اور یہ لوگ ان کے اوپر پہلے تو مقدمہ ہی دائر ہونے نہیں دیتے، اور پھر جو رول ہوتے ہیں ان کے علیحدہ رول کی وجہ سے یہاں پر انصاف مہنگا بھی تھا اور یہاں انصاف حاصل ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور اس کے لیے برسا برس کئی سال جو ہے وہ مقدمے جاری رہتے تھے۔ انگریزوں کی معاشی پالیسی، انگریزوں کی معاشی پالیسی اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ کیپ واچنگ۔